جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہیں۔ تو ہم نے جو تاریخ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی آج 12ویں قسط لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح یزید کی موت کے بعد ایک طرف تو عبداللہ بن زبیر نے اپنی جو ہے نا وہ بیعت لینا شروع کر دی، اور دوسری طرف جو بنی امیہ کا جو کیمپ تھا اس میں ابھی تک بڑی ہی گم گم کی کیفیت تھی۔ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، حالانکہ وقتی طور پہ جو یزید کے بیٹا تھا معاویہ ثانی، معاویہ بن یزید، اس کا ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، مگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں وہ پھر فوت بھی ہو گئے۔ تو اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی بنو امیہ کو کوئی مل نہیں رہا تھا کہ وہ کس کی بیعت کرے، اور زیادہ تر لوگ وہ عبداللہ بن زبیر کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں تو ان کی بیعت ہو گئی تھی، بلکہ عراق میں بھی بیعت ہو گئی تھی، کوفہ وغیرہ کے کچھ لوگوں نے بھی بیعت، بلکہ شام کے کچھ لوگوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی یا حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر بصرہ میں ابھی تک عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا وہ موجود تھا، تو اس نے وہاں حالات کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ وہ جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہاں لوگوں کے سامنے خطاب کیا، اور اصل میں وہ اپنی بیعت لینا چاہتا تھا، اور اس نے لی بھی، مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ ٹیکٹ کیا کہ اس نے کہا کہ ابھی وقتی طور پہ چونکہ کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا ہے اور بنو امیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جب تک کوئی خلیفہ منتخب ہوتا تو اس وقت تک آپ میری بیعت کر لیں، تو اس کے بعد پھر ہم سب یعنی اس خلیفہ جو بھی منتخب ہوگا پھر اس کی بیعت جو ہے نا وہ کر لیں گے۔ اس طرح ابن اسیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جلد 3 صفحہ 52 پہ، اور تاریخ اسلام میں بھی حضرت شاہ معین الدین ندوی صاحب نے جو ہے نا وہ اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو اس نے اپنی بیعت لے لی، مگر وہاں سے نکلنے کے بعد جیسی کہ روایت ہے کوفہ کی، عراق کے لوگوں کی، بصرہ والوں نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے باہر نکل کر سنا کہ اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوئے کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی ہے ابن زیاد کی جو ہے نا وہ بیعت کر کے، اور وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ مگر ادھر ابن زیاد نے اپنے ایلچی بھیج دیا کوفہ میں، اور ان کو بھی کہا کہ بیعت کرو، مگر وہ انکار ہو گئے، اور پھر بصرہ والوں کو بھی جو ہے نا وہ موقع مل گیا، تو انہوں نے مل کر ابن زیاد کی بڑی مخالفت کی، اور ابن زیاد کو آخر وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ بھاگ کر ازد چلا گیا، اور ازد رہا کچھ دن، کوئی 90 دن کے قریب یا کچھ، وہ مسعود بن عمر ازدی اس کے پاس، اور پھر بعد میں اس کو اپنا جانشین مقرر کر کے خود شام بھاگ آیا تھا۔ اب ادھر چونکہ جو ہم نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر سے بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے تمام جو امویوں کو، بنی امیہ کے لوگوں کو، جس میں مروان اور عبد الملک بھی شامل تھے، سب کو نکال دیا وہاں سے۔ اور اب حالانکہ مروان وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کا بیٹا تھا عبد الملک وہ چیچک کے مرض میں مبتلا تھا، اور اس وقت وہ اسی کے خیال میں تھا، اس کو وہاں سے نکالنا مناسب نہیں تھا۔ 18 سال اس کی عمر تھی عبد الملک کی اس وقت، جو بعد میں کہ خلیفہ یا بادشاہ بھی بنا، مگر اس کو زبردستی عبداللہ بن زبیر نے حکم دیا کہ ابھی نکل جاؤ، تو وہ پھر اس کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑا۔ پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ یا تو ان کو قابو کرتے یا ان کو قید کر لیتے، جو بھی کرتے، مگر وہ ایک سیاسی غلطی ہو گئی۔ اور ادھر جو ہی پھر مروان اور یہ لوگ سارے عبد الملک وغیرہ یہ شام میں پہنچے، تو وہاں بھی کوئی حالات اتنے سازگار نہیں تھے، وہاں بھی 2-3 گروپ جو ہے نا وہ خلافت کے جو ہے نا وہ حقدار بنے بیٹھے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ بیعت کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو اب 3 بڑے واضح گروپ یعنی ہو گئے تھے وہاں، ایک مروان بن حکم کا گروپ ہو گیا، دوسرا خالد بن یزید کا، جو یزید کا بیٹا تھا خالد، اور تیسرا جو ہے وہ عمر بن سعید بن عاص کا۔ تو یہ پھر یعنی جو ابو سفیان کی اولاد سے ابو العاص کی اولاد کی طرف جو ہے نا، یعنی کزنز کی طرف، مروان وغیرہ کی طرف جو ہے نا وہ اب خلافت جا رہی تھی، کیونکہ یزید میں تو کوئی رہا نہیں تھا۔
تو لیکن ایک اور گروپ جو عبداللہ بن زبیر کا حامی تھا شام میں، وہ بھی بڑے تگڑے تھے اور وہ بھی ایک اچھا خاصا، بلکہ کہتے ہیں جس طرح تاریخ اسلام میں بھی لکھا ہے، طبری نے بھی اس کو جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہے کہ اتنا دل برداشتہ ایک وقت میں مروان بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے خود ارادہ کر لیا کہ میں بھی عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیتا ہوں۔ اور ویسے مدینہ میں بھی سنا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں عبداللہ بن زبیر کی، مگر عبداللہ بن زبیر سے وہ جو ایک دفعہ ہو گئی وہ بات کہ انہوں نے نکال دیا اسے، وہ سخت خلاف تھے امویوں کے۔ تو اتنی دیر میں ہوا کہ یہ ابن زیاد جو ہے، عبید اللہ بن زیاد، یہ بھاگ کر شام پہنچ گیا اور اس نے جا کر پھر حالات کو سنبھال لیا اور مروان کو تیار کیا کہ تم قریش کے سربراہ ہو، تم کیسے اس طرح جو ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا عبداللہ بن زبیر کی وہ بیعت کر سکتے ہو۔ تو پھر مروان بھی تیار ہو گیا اور اس وقت پھر ایک کانفرنس بلائی گئی جابیہ کے مقام پر، اور وہاں جو اتنے بھی اکابرین تھے شام کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے وہ مروان کی جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں، اور مروان نے سے انہوں نے کہا کہ تم پھر ولی عہد مقرر کرو گے کہ آپ کے بعد جو ہے نا خالد بن یزید اور پھر جو ہے وہ عمر بن سعید جو ہے نا وہ ہوں گے جو ولی عہد۔ تو یہ اس وقت انہوں نے مقرر کروائے کہ خالد بن یزید جو ہے نا وہ ولی عہد ہوں گے اور یہ دونوں، مگر اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے اس سے پلٹا کھایا اور اپنے بیٹے عبد الملک کو جو ہے نا وہ بنا دیا تھا پھر ولی عہد، ان کو ہٹا دیا تھا۔ مگر کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ہر کسی نے اپنا آپ جو ہے نا وہ کوئی بیعت لینا شروع ہو گئی، کوئی عبداللہ بن زبیر کے نام پہ اپنی بیعت لے لیتا تھا، کوئی جو ہے نا مروان کے نام پہ اپنی بیعت لے لیتا تھا، تو اس طرح ہر جگہ نے پہ سر اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ جس طرح دمشق میں اس وقت قیس قبیلہ کے جو زاہق بن قیس تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ مروان کے خلاف اور عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں اپنی بیعت لے لی عبداللہ بن زبیر کے نام کے اوپر، اور پھر ان کے درمیان جو ہے نا پھر اس پہ چڑھائی کی مروان نے اور جا کر جنگ کی، تو اس میں پھر شکست ہوئی تھی ان کو، زاہق بن قیس کو، اور زاہق بن قیس وہاں قتل بھی ہو گئے۔ اور اس طرح ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا عبداللہ بن زبیر کو کہ وہ ایک اور بہت بڑے قبیلے کی حمایت سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کا سربراہ قتل ہو گیا تھا۔ ادھر پھر نعمان بن بشیر جو والی حمص تھا، اس کو اہل حمص نے پکڑ کر جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اور شام پر پھر دوبارہ سے بنی امیہ کا یعنی پورا ایک قسم کا قبضہ ہو گیا دمشق پر بھی ہر جگہ، تو وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی کیونکہ مروان بڑا تیز آدمی تھا، تو اس نے جو ہے سارا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور اس کے بعد مروان نے پھر مصر کے اوپر چڑھائی کی کیونکہ مصر میں بھی جو ہے نا وہ بغاوت ہو رہی تھی، تو وہاں مصر میں بھی پھر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس طرح وہ علاقے اور وہ لوگ جو ایک قسم کی بیعت کر چکے تھے عبداللہ بن زبیر کی، وہ وہاں سے جو ہے نا وہ پھر دوسری طرح مروان کی بیعت کرنے میں جو ہے نا وہ انہوں نے یافیت سمجھی، اور اس طرح جو اس وقت مصر کا جو ایک قسم کا والی تھا وہاں کا، عبداللہ بن زبیر کا بڑا حمایتی تھا، اور عبد الرحمن بن حجدم، تو اس نے بھی پھر مروان کی بیعت کر لی کیونکہ وہ مروان کی طاقت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو ان سب واقعات کو طبری نے، یعقوبی نے بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ تو اس طرح جو عبید اللہ بن زیاد کے آنے کی وجہ سے بھی کافی تقویت مل گئی مروان کو۔ تو پھر مروان نے کیا کیا کہ جو ولی عہد، جس طرح اس نے خالد بن یزید کو بھی ولی عہد، اور خالد بن یزید کی جو والدہ تھی فاختہ بی بی کہہ لیں آپ، فاختہ کہتے تھے اسے ان کا جو نام، اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا مروان نے، اور عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا تھا کہ تم اس کو نکاح کر لو، خالد بن یزید آپ کا یعنی متبنہ سوتیلا بیٹا بھی بن جائے گا۔ مگر بعد میں جب اس نے پھر ہٹا دیا ولی عہدی سے خالد بن یزید کو، تو پھر عبد الملک اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ ولی عہد مقرر کر دیا، تو وہ بھی پھر اس سے ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر 65 ہجری میں جب مروان کا انتقال ہوا، اس نے تو بہت تھوڑا تقریباً 9 ماہ ہی خلافت کی تھی، بعد میں پھر عبد الملک جو ہے نا وہ خلیفہ بنا تھا، تو اس کا حال تو آگے بیان کریں گے۔ مگر کہتے ہیں کہ مروان
कुछ तो कहते हैं तभी मौत मार गया था, बीमार होकर मार गया था, कुछ कहते हैं कि उसको गला घोंट के मारा गया था। और तबरी के मुताबिक कि उसकी बीवी जो थी उम्मे खालिद, यही फाख्ता जिसको कहते थे, उम्मे खालिद, उसने उसे मार डाला था, उसने जहर दे दिया था। तो मुख्तलिफ इब्ने कसीर ने, कोई कहते हैं जहर दिया था, कोई कहते हैं गला घोंट दिया था। तो थोड़ी थोड़ी जो है ना रवायात आगे पीछे हैं, मगर उसकी मौत वाक़या हो गई थी बहुत जल्दी ही। मगर मरवान ने बनु उमैया की डूबती कश्ती को सहारा देकर एक दफ़ा फिर बनी उमैया का जो इक़्तिदार था वो बहाल कर दिया, और जो कि आगे फिर तकरीबन सारा जो है ना मिला के 90 साल के करीब, और फिर बनी अब्बास को बड़ी लंबी जो है ना वो तगो-दो करनी पड़ी उसके बाद। और उधर काफ़ी अरसा तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फिर रहे हजाज में, और उनकी मुतवाज़ी हुकूमत चलती रही। मगर असल में जो कंट्रोल था और असल में जो ताकतवर ग्रुप था वो फिर यही बनी उमैया वाला हो गया। तो आगे फिर अगली किस्त में अब्दुल मलिक का और बाकी जो है ना वो बयान करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो है ना वो ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम फिर आपके लिए नए नए प्रोग्राम जो है वो लेकर वो आते रहें।